بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اس کا فیض ملنے لگے، جس کو اس کا نور ملنے لگے تو ایسا لطف آتا ہے کہ پھر کچھ اور پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اور درود پاک ایک جامع کامل مکمل عبادت ہے کہ اسے پڑھنے سے دنیا کے، دین کے، آخری معاملات، روز محشر کے معاملات، سب طرح سے آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ تو جس نے درود پاک کو ہی وظیفہ چن لیا تو سمجھیں اس نے اپنے لیے اسم اعظم چن لیا۔ ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگست کی بات ہے یہ کہ میں اپنے شہر سے باہر اپنے ایک رشتہ دار کے پاس گئی ہوئی تھی اور واپسی آنے میں 2 دن رہ گئے تھے کہ ہم پارک وغیرہ گئے تھے گھومنے۔ کہتی ہیں میں وہاں گر گئی جس سے میرے لیفٹ گھٹنے میں، لیفٹ نی میں اور انگوٹھے میں شدید چوٹ آئی اور میرے لیے چلنا پھرنا بہت مشکل ہوا اور بہت تکلیف میرے بڑھی۔ تو کہتی ہیں میں نے وہیں اسی ٹائم درود قرب مصطفیٰ پڑھ کر اپنے گھٹنے اور انگوٹھے پر پھونک مارا، دم کیا اور ہلکے ہاتھ سے سہلانا شروع کیا۔ درود قرب مصطفیٰ یہ ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور یہ ایک بہت باکمال درود شریف ہے، بہت جلدی تاثیر دکھانے والا درود شریف ہے، بہت جلدی فیض دینے والا درود شریف ہے۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ درود شریف پڑھ کے دم کیا اور کئی بار وہیں بیٹھے بیٹھے دم کرتی رہی، سہلاتی رہی تو درد میں تھوڑی کمی آئی۔ پھر ہم گھر آ گئے، شام کا ٹائم تھا، درد تو ہو رہا تھا، میں درود پڑھ کر پھونکتی اور سہلاتی دوسرے دن لنگڑا کر چل رہی تھی، تکلیف میں بہت اضافہ تھا۔ سب نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ، مگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ کہیں ڈاکٹر پلاسٹر نہ کر دیں، مجھے اس چیز کا ڈر تھا، اس وجہ سے میں دوائی نہیں لے رہی تھی۔ بس میں نے دودھ اور ہلدی پیا اور بیٹھے بیٹھے درود قرب مصطفیٰ پڑھ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کرتی اور اپنے گھٹنے پر سہلاتی رہتی، ملتی رہتی اور اپنے گھٹنے پر دم کرتی رہتی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے کرم سے اور درود قرب مصطفیٰ کی برکت سے کافی حد تک میرا درد کم ہو گیا اور پھر میں سیدھے چلنے لگی الحمدللہ۔ اور پھر میں اپنے شہر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر کام کاج بھی کر لیتی، مگر جب میں نماز پڑھتی اور تب مجھے جب اپنا پیر فولڈ کرنا پڑتا تب میرے بہت تکلیف ہوتی اور میں زیادہ دیر تک اپنا نی فولڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں روز درود قرب مصطفیٰ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، پھونکتی رہی، سہلاتی رہی، اسی طرح روز کرتی رہی۔ رفتہ رفتہ میرے درد میں کمی آتی رہی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو دکھا لیا جائے، پین کی دوا لے لی جائے، کیونکہ مکمل آرام نہیں آ رہا تھا، مکمل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، لیکن میری ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں یہی سوچتی کہ درود قرب مصطفیٰ پڑھوں اور دم کرتی رہوں، اور میں ایسے ہی کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ ایسا کرم ہوا کہ درد کم ہوتے ہوتے الحمدللہ بالکل ختم ہو گیا، اور پھر میں آرام سے اپنا نی جو تھا وہ فولڈ کر لیتی، چلنے پھرنے میں بھی آرام آ گیا، بالکل صحیح طریقے سے چلتی پھرتی رہی، گھٹنا آرام سے فولڈ کرتی اور الحمدللہ الحمدللہ درود قرب مصطفیٰ کی برکت سے اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میں درود شریف کم اور کبھی زیادہ پڑھتی ہوں، درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہوں اور درود پاک کے مختلف سیغے بھی ورد کرتی ہوں۔ کہتی ہیں درود پاک کی معلومات مجھے بہت کم تھی، لیکن جب سے آپ کے ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں تو معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے اور شوق بھی بہت بڑا ہے، اور میں اب بہت زیادہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ درود قرب مصطفیٰ 1.25 لاکھ کی نیت کی 4 مہینے پہلے اور 1.25 لاکھ پورا کیا الحمدللہ۔ اپنے مرحومین کو درود پاک ہدیہ بھی کیا، اور جب ہم نے درود قرب مصطفیٰ کا 1.25 لاکھ مرتبہ مکمل کر لیا اور ہدیہ کر دیا تو اس کے 5 دن کے بعد میں گر گئی تھی، اور درود قرب مصطفیٰ پڑھنے سے میرے گھٹنے کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ اور ساتھ ساتھ میں درود خضری بھی پڑھتی ہوں، درود رحمت بھی پڑھتی ہوں، اور درود خضری کی بھی میں نے 1.25 لاکھ کی نیت کی ہوئی ہے، درود ابراہیمی کی بھی 1.25 لاکھ کی نیت کی ہوئی ہے، اور کافی حد تک میں اپنا درود پاک مکمل کر چکی ہوں۔ کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے مجھے روشنی نظر آتی ہے، کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں روشنی نظر آتی ہے درود شریف پڑھنے کی برکت سے، اور کبھی کبھی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں ویڈیوز دیکھتی ہوں درود پاک کی، آپ کے ویڈیوز دیکھتی ہوں، تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ سب ممبرز کے لیے اور آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، اور بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے درود پاک کی ویڈیوز دیکھ کے۔ بتاتی ہیں کہ بس میرے گھر میں اور میرے بیٹے صاحب ہیں، اور بس یہ ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، وہ بھی خوش رہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ آپس میں خوشی اور محبت سے رہیں۔ کہتی ہیں کہ ثواب کی نیت سے سب کچھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ لوگ سنیں اور ان کا ایمان تازہ ہو
کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم کس کس طریقے سے نوازتا ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ 2 سال پہلے بھی میں گری تھی اور اس وقت میرے رائٹ لیگ میں کافی درد تھا اور کافی چوٹ آئی تھی۔ کہتی ہیں کہ 1 مہینے تک میں بیڈ ریسٹ پر تھی اور میرے جو پیر تھا، لیگ تھا، اس میں ڈاکٹر نے بیلٹ بھی لگائی ہوئی تھی، اور 1 مہینے کے بعد بھی میں ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ کافی ٹائم کے بعد، آلموسٹ 2 منتھ یا اس سے بھی زیادہ ٹائم مجھے لگا تھا ٹھیک ہونے میں۔ اور جبکہ اس بار جب میں گری ہوں اور میرے نی میں پرابلم آئی ہے اور میں نے 20 دن درود قرب مصطفیٰ پڑھ کے خود کو دم کیا اور پڑھ کر اپنے نی پر دم کیا، اور الحمدللہ 20 دن میں بغیر دوائی کے، بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کسی پین کلر کے بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں الحمدللہ۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے ایک اللہ والے کا ذکر کیا تھا، ایک اللہ والے کا واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے درود قرب مصطفیٰ پڑھا تھا جب کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے درود قرب مصطفیٰ پڑھ کے دم کیا تھا ان کی ہڈی جڑ گئی تھی اور جو ان کے درد وغیرہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں جس وقت میں گری تو اللہ کے حکم سے میرے ذہن میں آپ کی وہ ویڈیو آئی اور میں نے اسی وقت درود قرب مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ اگر ان کی ہڈی جڑ سکتی ہے تو میری تکلیف بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بس جس طرح سے میرے ذہن میں اللہ کریم نے ڈالا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے 20 دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفایابی عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت ہے۔ مزید کہتی ہیں کہ میں درود شریف لکھ بھی رہی ہوں اور مجھے درود شریف لکھنے کا بہت شوق ہے، اور رفتہ رفتہ اب میری رائٹنگ، لکھائی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ تو یہ سب درود شریف کی برکت ہے، کرامت ہے۔ دیکھیں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بھی دیکھیں 20 دن لگے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے آج پڑھا اور یہ آج ہی ٹھیک ہو گئیں۔ ہاں، جب یہ پڑھتی ان کے درد میں کمی آتی، یہ اپنے کام کاج کر لیتی، پھر جب درد دوبارہ بڑھتا دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ ہم میڈیسنس بھی لیتے ہیں، دنیاوی علاج بھی کرتے ہیں، تب بھی یہی ہوتا ہے، ایک دفعہ فائدہ نہیں ہوتا دوبارہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہوتا پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز جو میڈیسن دیتا ہے، جو ہدایات دیتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی بعض اوقات ہمارا مرض ٹھیک نہیں ہوتا، مہینوں اور سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ڈاکٹرز پر یقین ہوتا ہے تو ہم فالو کرتے رہتے ہیں، دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام پر، درود پاک پر وہ کامل یقین نہیں ہے کہ اس سے ہمیں مکمل شفا ملے گی، اس سے ہمارے تمام مسئلے حل ہوں گے، اس سے ہمارے کام بنیں گے، اس سے ہماری حاجات پوری ہوں گی، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، اس سے مصیبتیں ٹلیں گی، اس سے بلائیں آفتیں دور ہوں گی۔ ہمارا وہ کامل مضبوط ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اگر ہم یہ یقین پکا کر لینا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں درود شریف پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور میرا کام لازمی بنے گا، آپ دیکھیے گا آپ کی ایمان کی طاقت، آپ کی یقین کی طاقت، اور پڑھنے میں آپ کا جو یقین ہوگا نا وہ آپ کا کام لازمی مکمل کروائے گا، آپ کی حاجات پوری کروائے گا، آپ کی دعا قبول کروائے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ تو بس کامل یقین سے پڑھیں، جلد بازی نہ کریں۔ کام نہیں ہو رہا تب بھی پڑھتے رہیے اور پڑھتے رہیے مستقل مزاجی سے۔ یہ رستہ مت چھوڑیے، یہ رستہ خیر کا رستہ ہے، یہ رستہ کرم کا رستہ ہے، یہ رستہ فضل کا رستہ ہے۔ اگر ایک بار اس رستے پر چلنے کی توفیق مل گئی ہے نا تو بس پھر یہ مت دیکھیں کیا نفع کیا نقصان، بس چلتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، ان کی بھی حاجات پوری فرمائے، انہیں خوشیاں، عزت، صحت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب پر بھی خصوصی کرم فرمائے، تمام امت کے تمام دکھ درد تکالیف دور کر دیں، اور سب کو درود پاک پڑھنے کی اور درود شریف کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔